تلاوت کی ہوئی آیت سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 7 ہے۔ گزشتہ ہفتے میں کچھ بھی نہیں ہے سب سے بڑا، تو 3 صفتیں ہو گئی۔ چھپے کھلے کا جاننے والا، متعال اس کا مادہ ہے علو، علو کے معنی بلند، اور متعال اس سے بنایا ہے یعنی بہت ہی برتر عالیشان، اس سے زیادہ بلند و بالا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ظاہر کرنے کے بعد اب محاسبے کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جان لو کہ تمہارا رب عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، کبیر بھی ہے، متعال بھی ہے۔ اب تمہارا ہر حال اللہ کے لیے برابر ہے، چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کرو، رات میں چھپ جاؤ یا دن میں سڑکوں پہ پھرو، اللہ پہ سب برابر ہے، اللہ پہ سب برابر ہے۔ یعنی تمہارا دن میں سڑکوں پر چلنا جتنا واضح ہے، ایسے ہی رات میں تمہارا چھپنا بھی اللہ پر واضح ہے۔ تم کوئی چیز زبان سے ظاہر کرتے ہو جتنا یہ واضح ہے، تم کوئی چیز دل میں چھپاتے ہو اتنا ہی وہ بھی واضح ہے۔ تمہارا یہ چاروں موقف اللہ پر برابر ہے، یہ ان صفات کا تقاضا ہے۔ الفاظ دیکھیے، سواء برابر ہے، کیا برابر ہے؟ آگے کی چاروں حالتیں سواء برابر ہے۔ من اسر القول، جس نے بات چھپایا، ومن جہر به، اور جس نے اس کو ظاہر کیا، جو زور سے آواز لگایا، دونوں برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہے رات کی تاریکیوں میں، مستخف استخفاء، چھپ جانا، مخفی ہونے کو چاہنا، یہ مستخفی ہے۔ رات کی تاریکی ہے، کمرہ بند ہے، لحاف ہے، کئی چیزوں میں پردوں میں بند ہے، لیکن مستخف باللیل کو وہ ویسا ہی جانتا ہے جیسے کسی کو دن کی اجالے میں سڑک پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، سارب کے معنی ظاہر بالنهار، جس طرح دن میں روشن دھوپ میں چلتا ہے سڑکوں پہ جتنا ظاہر ہے، ایسے رات میں چھپنے والا ظاہر ہے۔ یعنی تم اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ دھوکہ بازی اللہ سے کرتے ہیں اور اس جال میں خود پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہمارے علم سے واقف ہے۔ تو 4 حالتیں ہو گئیں، ان چاروں حالتوں میں سے آپ کی جو بھی حالت ہے، سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو، ومن جہر به، جو اس کو ظاہر کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات میں چھپنے والا ہو، وسارب بالنهار، اور دن میں چلنے والا ہو۔ سارب، سرابا، سراب کہتے ہیں اس ریتی کو جو دور سے چمکتی ہو اور دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا ہو، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اسی سے ہے سارب بالنهار، جس طرح سے دن میں کوئی چیز چمکتی ہو، روشن روشندار، جیسے وہ ظاہر ہے، ایسے رات میں چھپنے والا کئی پردوں میں، کئی تہوں میں، وہ اللہ کو ایسا ظاہر ہے۔ جو زبان سے چلائے ویسا ظاہر ہے، جو دل کے اندر وسوسہ ہو، دل میں کوئی بات آئے اور جائے، دل میں ارادہ اچھا برا ہو، وہ بھی اللہ ویسا ہی جانتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھو تو پھر اللہ کی قدرت کا استحضار ہوگا، اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دعا کرتے رہنا، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دل کے ارادوں کو درست بنا، ہمیں انابت، رجوع اور تقوی نصیب فرما۔ یہ ہمیشہ دعا کرنا اللہ سے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہے سارے عمل کا مدار اسی دل کی ارادے اور نیتوں پر، اور وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے نیک ارادوں سے اللہ کو مربوط کرتے رہنا اور اللہ سے کہنا کہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اخلاص ملتا نہیں، علم مل جائے گا، قرآن ہے کھولو پڑھو، قرآن کریم کا علم مل جائے گا، لیکن قرآن کریم کھولنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ظاہر کرنے کے بعد دل میں اس کا اثر ہو جائے، یہ اثر تو اللہ عطا فرمائیں گے، وہ مانگنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ قرآن پڑھتے گئے، سنتے گئے، کوئی اثر نہیں ہوا، اور دوسرا کوئی پڑھتا ہے تو قرآن دل میں اتر جاتا اور کوہ پگھل کر نکل جاتا اور صاحب ایمان بن جاتا۔ یہ سب تاثیر اللہ عطا فرماتے ہیں، تو آپ تاثیر مانگنا اللہ سے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ آپ کے محافظ ہیں۔ اللہ نہ صرف آپ کے اعمال کو جانتے ہیں بلکہ اللہ آپ کے بھی محافظ ہیں، آپ کا وجود سر سے پاؤں تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کوئی ایسا مہربان ملے گا آپ کو بلا کسی خرچ کے اور بلا کسی طلب کے اور بلا کسی مشقت کے آپ کی حفاظت کرتا ہو، جبکہ آپ سے اسے کوئی فائدے کی امید نہ ہو، آپ سے اسے کوئی حاجت بھی نہ ہو۔ لہو، اسی کے لیے ہیں معقبات، پیچھے پیچھے رہنے والے فرشتے۔ معقبات عقب سے بنا ہے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، پچھلے حصے کو۔ ہر بندے کے لیے، ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ لہو معقبات، کچھ حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ کہاں یہ؟ من بین یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد سامنے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں وہ اس بندے کی اللہ کے حکم سے۔ یوں تو آپ کو معلوم ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کرنے پر قادر ہی نہیں۔ جیسے ایک نابینا دیکھنے پر قادر نہیں، بالکل ایسا ہی وہ فرشتے اللہ کا حکم ٹالنے پر قادر نہیں۔ سورۃ تحریم کے الفاظ ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ملتا ہے، لا يعصون اللہ، نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے۔ تو یہ جو فرشتے محافظت کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور کیا ہے؟ حفاظت کیسی کرتے ہیں؟ یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا ہے اس کی آنکھ کی کہ شیطان کہیں پھوڑ نہ دے، سوتا ہوا ہے ناک میں کوئی چیز گھس نہ جائے، منہ کھلا ہوا ہے کوئی سانپ اس میں اتر نہ جائے، ہر لمحے میں وہ فرشتے اس کا تحفظ کرتے ہیں، کہیں دیوار اس پہ گر نہ جائے، ابھی وقت نہیں آیا۔ ہاں، وہ فرشتے کبھی کبھی ہٹ جاتے ہیں، جب خدا کا حکم ہوتا ہے کہ حفاظت مت کرو تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے جن محافظ دستوں نے وزیر اعظم کی حفاظت کی تھی، جب خدا کا حکم آیا تو انہی نے ان کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ان کے دل کس کے قبضے میں تھے؟ جن ہتھیاروں سے وہ تحفظ کرتے تھے انہی سے ان کو چھلنی کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ تو حفاظت کرنے والے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کہ اب حفاظت اٹھ جائے کیونکہ اس کو ایسا انجام تک پہنچانا ہے تو فرشتے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ عام اوقات میں یہ فرشتے نہیں ہٹتے ہیں، بیت الخلاء میں بھی فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ہم بستری کے موقع پر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور کوئی کام اگر یہ بے حیائی کا کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، شراب نوشی کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں،
یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، الا یہ کہ اس کی معصیت کے ساتھ اس کے جینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو، تو تحفظ اس کے جسم کا بھی کرتے ہیں. اور بعض روایتیں لکھی ہیں کہ وہ فرشتے نیکیوں میں تعاون کرتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں داعیہ پیدا کرتے ہیں، بھائی اذان ہوئی تو نماز پڑھنے، کوئی نہیں بولتا، آپ کو دل میں ایک احساس پیدا کرتے ہیں. تو جن کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں وہ فرشتے ان کو نیکیوں پر ابھارتے رہتے ہیں، اور جب کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں، انتظار کرتے ہیں شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. جب وہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ کو ایک گناہ لکھتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیا تو مٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ شخص گناہوں کی طرف مائل ہے تو جب تک گناہ کرتا نہیں وہ فرشتے لکھتے نہیں، لیکن نیکیوں کا ارادہ کرتے ہی اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا. تو یہ فرشتے تحفظ کرتے ہیں. سوچو جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا ہو، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات نہ مانے، احسان فراموشی کی سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے حکم سے ہمارا تحفظ ہے، ہمارے ٹانگ کو، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے آنکھ کو، ہمارے دل و دماغ کو، اس کی حفاظت ہے تو ہم کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کا حکم توڑ دیں. تو اس آیت میں ہمارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آگے پیچھے رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. یہاں آگے پیچھے کا ذکر کیا ہے، اور بعض آیتوں میں آگے پیچھے کے علاوہ اوپر نیچے کا بھی ذکر ہے، دائیں بائیں کا بھی ذکر ہے. یہ فرشتے ہمارے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب شیطان ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے. بدر کے میدان میں فرشتوں کو جب دیکھا شیطان نے تو کہا اب میں یہاں سے بھاگتا ہوں، اور کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی فرشتوں کو تم دیکھتے نہیں ہو اے کافرو، اور میں ان کو دیکھتا ہوں زیادہ، میں یہاں ٹھہر نہیں سکتا. جیسے ایمان والے آئے فرشتے ان کے ساتھ تھے، یہ پورے بھاگے وہاں سے. یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے 12 میں. تو مومن کے ساتھ حفاظت والے فرشتے جب ہوتے ہیں تو شیطان کی دال نہیں گلتی. ہاں یہ خود فرشتوں کا خیال نہ کر کے غلط کاموں میں لگ جائے تو فرشتے بھی اس غلط کام کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. چنانچہ شیاطین کس پہ مسلط ہوتے ہیں معلوم ہے؟ جتنے لوگ شیاطین سے پریشان ہیں آپ ان کا سروے کر لو، جتنے لوگ شیاطین سے پریشان ہیں آپ ان کے نام اور دستخطیں لے کر جمع کرو. قرآن کا دعویٰ ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. شیطان کا اڈا جماؤ کہاں ہوتا معلوم ہے؟ حل انبئکم، بتاؤں تم کو میں، علی من تنزل، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جو بہت بڑا جھوٹا اور مکار ہو اسی کو جمع کر دے. اگر کوئی جھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ گھڑنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کا اڈا وہاں کا سکن تھا. یہ شیطان کے اڈے کی خبر اللہ دے رہے ہیں سورہ شورا 12:19 کے اندر. تو شیطان کو اگر اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے تو کیا کریں گے آپ گناہ سے اور جھوٹ سے پرہیز کر لیں، آپ کے پاس نہیں آئے گا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ یہ محافظ فرشتے 2 میل پہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اور ہم کسی کی تکلیف کا لحاظ کرنے والے ہیں، ہم سڑکوں پہ بیڑی پیتے ہیں، جہاں بیٹھے وہاں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، قانونی جرم ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمیں کسی سے شرم نہیں آتی، کسی کی تکلیف کا کوئی لحاظ نہیں. اگر کوئی ایسی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو دھیرے دھیرے چھوڑنا چاہیے اس کو، اور نہ چھوٹتی ہو تو کم سے کم اس برائی پر کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہیے. چپکے سے کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کریں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ کھلا گناہوں کا ارتکاب، اس کا اعلان. ایک مسلمان کے ساتھ ایسا عمل جس کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہو اس پر کسی کو گواہ بنانا جرت. مجھے اچھی طرح یاد آیا ایک جملہ، آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے. حضرت شاہ عبداللہ صاحب جو محدث دکن کہلاتے ہیں، شاہ صاحب عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن مصری گنج میں، ان کے ایک مرید میرے مرید ہیں اس وقت، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایم احمد صاحب. وہ فرماتے ہیں میں آپ کا معتقد ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. میں تو اس وقت تھا نہیں، میری عمر تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے. میں نے ان سے کہا کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ضروری نہیں ہے. تو کہا پھر کیوں بیعت کریں؟ کہا اس لیے تاکہ اگر تم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے سامنے تمہاری نیکیوں پر ایک اچھا گواہ مل جائے، اللہ کے سامنے تمہاری نیکیوں کے عزم پر ایک اچھا گواہ مل جائے تو بیعت کر لو. مطلب یہ ہے تم جس کے ہاتھ پر بیعت کرو گے وہ اللہ کا بندہ تمہاری نیکیوں پر گواہ بنے گا. اس سے اشارہ کیا تھا؟ جس طرح نیکیوں پر گواہ بنانا اچھی چیز ہے، ایسے برائیوں پر گواہ بنانا بری چیز ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ برائیوں پر گواہ کون بنے گا؟ برا ہی بنے گا. برائیوں پر گواہ اچھا بھی نہیں بن سکتا. اس کی دلیل سناتا ہوں. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں اپنے بیٹے کو یہ گھوڑا دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. ایک مثال دیا میں نے، وہاں گھوڑا ہے کہ کوئی اور سامان مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بخاری کی روایت. میں اپنے بچے کو یہ فلاں چیز دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. آپ نے کہا تمہارے اور بچوں کو دیا یا خالی ایک کو دیا؟ تو کہا نہیں ایک کو دے رہا ہوں. کہا میں گواہ نہیں بن سکتا. اگر تم نے سب کو دیا ہے تو میں گواہ بنتا ہوں، تم نے ایک کو دیا ہے تو میں گواہ نہیں بنوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھے آدمی برائی پر گواہ بن ہی نہیں سکتے، اور جو برائی پر گواہ بنتے ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے. ہاں ان کو اس کا حساب کرنا پڑے گا. تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جسم کی بھی، اعمال کی بھی، اخلاق کی بھی، جب تک ہم ان کو اپنی کسی تکلیف دہ چیزوں سے دور نہ کر دیں. جب منہ سے بدبو آتی ہے بیڑی کی، سگریٹ کی، تمباکو کی، زردے کی، شراب کی، تو اس بدبو سے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو 2 چیزیں فرض کر دیتا اپنی طرف سے. ایک یہ کہ یہ ہر وضو میں مسواک کریں، ہر وضو مسواک میں فرض کر دیتا، اور ایک کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں، کیونکہ عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو سوائے سو جانے کے. آج ہمارے پاس سارے کام عشاء کے بعد ہی ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ نہ تہجد ہوتی نہ فجر ہوتی، اور فجر پڑھ بھی لیا اللہ کا بندہ تو وہیں گرتا پھر لڑکھڑا کے. اس کے لیے ہم سب محتاج ہیں، اللہ سے مل کر دعا کرنا چاہیے. اللہ پوری قوم کو سلامتی دے اور ان کو توفیق دے کہ قرآن کی طرف لوٹ کے آ جائیں. میں تو بولتا ہوں شادی خانہ اور اس میں کھانا یہ دونوں بند ہونا لازم ہے. شادی خانہ میں ساری خرافات شروع ہوتی ہے، پہلی خرافات کی کوئی فجر نہیں پڑتا اس دن. جو اس میں شریک ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ وہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، الا ماشاء اللہ اٹھتے بھی تو گھر میں پڑھ لیتے نہیں مسجد کے بعد. شادی خانے کا تصور نہیں تھا اسلام میں. اور نمبر 2 شادیاں بجائے رات کے دن میں کرنا، ساری خرافات کھٹ جاتی. لائٹنگ کا پروگرام فیل ہو جاتا، ٹی وی آپ کی فیل ہو جاتی، کیمرے پورے ختم ہو جاتے، یا رہے بھی تو ان کی حیثیت ہو جاتی. یہ چکاچک جو راتوں میں ہوتی ہے، شادیاں دن میں کرو
اور مسجدوں میں کرو. بس شادی جب دن میں ہوگی اور مسجد میں ہوگی, بچی گھر سے گھر میں چلی جائے گی, شادی خانے ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق راضی ہے, دوسرا فریق راضی نہیں ہوتا. کچھ مسلمان تیار ہو گئے, کچھ تیار نہیں ہوئے, آپس میں سلکٹ نہیں بیٹھتی. اگر سب چیزیں طے ہو گئی تو ڈگری میچ نہیں کھاتی, ڈگری بھی ہو گئی تو ہائٹ میچ نہیں ہوتی. نہ جانے کیا کیا بنا رکھا ہم لوگوں نے. اس لیے کم سے کم جو دیندار سمجھتے ہیں خود کو, قرآن کے مطابق خیال گزارنے والے ہیں, وہ رشتے آپس میں کریں, آپس میں کریں, اور 10,000 5,000 لے کر نہ ملائیں, بلکہ فری خدمت کریں اس کام کے لیے. آج بھی کوئی چیز ہے جس کو دیکھو دنیا کے پیسوں پر توجہ کر رہا ہے, آخر اجر کا طالب کہاں سے آئے گا, اس کو بھی حصہ پیدا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے لیے حفاظت کرنے کو فرشتے لگائے, اور اس انسان کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنی خبر نہیں. میرا باڈی گارڈ کتنا پریشان ہوگا میرے حوالے سے, ہم کچھ بھی نہیں, باجا بج رہا ہے, خرافات ہو رہی ہے. تو اس آیت میں اس کا لحاظ ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کو ان کا بھی لحاظ کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کی طلب پر ضرب لگائی ہے. بے شک اللہ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت, ما بقوم اس چیز کو جو قوم کے ساتھ ہے, یعنی اس کی حالت, اس کا مغلوب یا غالب ہونا, اس کا اچھا یا برا ہونا, یہ ہے ما بقوم کا ترجمہ. حتى یغیروا یہاں تک کہ وہ خود بدلے, ما بانفسهم جو اس کے اپنے ساتھ موجود ہے, یعنی اچھائیاں یا برائیاں. جب تک کہ اپنے احوال نہ بدلے گا ان کی حالت کو اللہ نہیں بدلیں گے. یعنی یہ طالب بن کر جب اللہ سے اپنی حالت درست کرنے کی دعا کرے گا تو اللہ حالات بدلیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, سارے عالم میں مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا, سارے عالم میں صلح کا لباس غلط بتایا جا رہا ہے. اس میں بھی ہمیں دعوت فکر ہے کہ تم اپنی فکر مت کرو, امت کی فکر کرو, تم اللہ کے دین کی فکر کرو, اللہ تمہاری حفاظت کر لے گی. تجدہ تجاہک احفظ اللہ یحفظک اللہ, تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے دین کی, تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. آج ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے تو اللہ نے ہم کو بھی ضائع کر دیا. کوئی پرسان حل نہیں, کسی مسلمان کو آج یقین نہیں کہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے اور کل ایسا ہو جائے گا. ہاں دنیا والوں میں یہ چرچا ہے, ہماری تعلقات کی بات فلاں سے ہے, ہم فلاں سے کیسا کرائیں گے, اللہ سے کہیں گے اور اللہ ایسا کریں گے. کوئی دمدار بولنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے تعلقات کس کے صحیح ہیں, کس کے درست ہیں. اللہ سب سے قریب ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ قادر ہے, اللہ بندوں پر کریم ہے, اللہ نے بہت فرشتوں کو لگایا ہے. پھر اللہ سے کہا کوئی لیتے, اللہ سے کہنا آ گیا اور اللہ کو سنانا آ گیا, اللہ سے مانگنا اور لینا آ گیا, تو بس آپ بولیے یہ ہے ولایت. ولیوں نے اللہ سے لیا بھی, اللہ کو دیا بھی, آنسو کے قطرے دیے اور اپنے حالات درست کرا لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلے گی نہیں, اللہ اس قوم کو حق بدلتے نہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی قوم کے ساتھ برائی کر دینے کا, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ, اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی دوسرا مددگار, کوئی مددگار نہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حالت کو ہم ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے درست نہیں ہوگی. ہم کو اپنی حالت درست کرنا ہے. اگر بے نمازی ہے تو نماز پڑھنا ہے, طہارت نہیں ہے تو طہارت لینا ہے, کپڑے غلط ہیں تو کپڑے درست کرنا ہے, حلیہ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, تلاوت کرنا نہیں آتا ہے تو تلاوت کرنا سیکھنا ہے. ہمارے اوقات اگر ضائع ہو رہے ہیں تو اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے. قرآن پڑھنے کے واسطے 1 گھنٹہ نہیں ہے اور ولیمے کی دعوت کھانے کو 6 گھنٹہ. بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, کیا بھائی کھانا ملے گا. حالانکہ آج کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے کھانوں کو اتنا فراوانی کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ کھانے سے کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے, بلکہ سب خواہشوں کے پیچھے ہیں. معیار زندگی کیا ہے؟ معیار زندگی سارا معیار زندگی کب سمجھ میں آئے گا جو اتارنے کی خبر میں. اصل معیار زندگی وہ ہے جو نبی کے سنت کے مطابق ہو, ورنہ معیار زندگی نہیں ہے, وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنا امتحان خود لو. ہماری نماز کا حال, ہمارے کلمے کا حال, ہمارے روزے کا حال, ہمارے اخلاق کا حال, ہمارے بیوی بچوں کا حال, اپنا محاسبہ خود کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائیں گے, آپ کے حالات درست ہو جائیں گے, اور سارے عالم میں آپ کا سلام کوئی روک نہیں سکے گا. جب صحابہ کرام نبی کے اصولوں پر تھے تو ان کو کوئی طاقت نہیں روک پاتی تھی. اس وقت بھی باطل مسلح تھا, عصری اسلحہ اس کے پاس تھا, لیکن صحابہ کے عزم کے سامنے وہ بہ جاتا تھا. آج اس عزم کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے, ہم ہمیشہ لڑنا ہی کیوں سوچیں, ہم ہمیشہ لڑنا ہی کیوں سوچیں. ہم ایک رخ اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت صہیب بیٹھے ہیں جو روم سے آ کے اسلام میں داخل ہوئے, حضرت بلال ہیں جو حبشہ سے آ کے اسلام میں داخل ہوئے. مطلب کیا ہوا, حبشہ سے حبش, کہاں ہے ملک حبش, وہاں سے بلال آ کر اسلام میں آ گئے, اور روم سے صہیب اسلام میں داخل ہو گئے, اور غفار سے ابو غفار اسلام میں آ گئے. تو اسلام میں نئے خون کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں باخبر کریں, ان کو مطمئن کریں کہ یہی نجات والا دین ہے, نجات اس میں منحصر ہے. تو اس میں بھی نئے خون آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بھی طریقہ ہے پتہ کر لینے کا, اور یہ طریقہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ اہوت ہے, لیکن ہم نے اس طریقے کو بالکل صفر لگا دیا, صفر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقابل میں کوئی ان کا حمایتی مددگار نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے کے لیے برق و باران کا ذکر فرماتے ہیں اور رات فرشتے کی تسبیح کا ذکر فرماتے ہیں. یہ بحث انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئے گی. وقت مکمل ہو چکا ہے, یہ رکو رہ گیا ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ پورا کریں گے. سجدے کی آیت تک ہم نہیں پہنچے, لیکن تلاوت سجدہ آ چکا ہے. جو حضرات بھی تھے اس وقت وہ سب کے سب ایک سجدہ آج ہی نہیں, ابھی نہیں, کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جلدی کر لینا بہتر ہوتا ہے. دعا کر لیجیے.